الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تبارك وتعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی تقریباً 4 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم انہیں راستہ بھی دکھلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ سے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، انہیں کسی سے خوف کھانے کی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس راستے پر چلنے سے جو منزل آنے والی ہے وہ جنت ہے، اور دنیا کی زندگی بھی ہم تمہاری مزیدار کر دیتے ہیں، اور آخرت میں جو ہم نے اس کے لیے تمہارے لیے انعام جو رکھا ہے وہ تو ہے ہی۔ ان تمام آیات کا نچوڑ 2 لفظوں میں صرف یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایمان والے کو جد و جہد کرنا چاہیے، محنت اور کوشش کرنا چاہیے، صحیح منزل پانے کے لیے کرنا چاہیے، لگن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا۔ محنت، جد و جہد، لگن، اگر یہ صحیح ڈھنگ سے ہو تو کامیاب ہے، اور اگر یہ کوشش بے ڈھنگی ہو، بے طریقے سے ہو تو ناکامی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے اس ملک کی آزادی کے لیے ایک حصہ بیان کیا تھا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا جو ہے یہ 1-2 دن کی لڑائی لڑنے سے آزاد نہیں ہوا تھا، 200 سال لگ گئے تھے اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے میں۔ 200 سال لڑنے کے بعد تب جا کے انگریزوں کو اس ملک بھارت سے ہم بھگا پائے، جس میں سے آج تاریخ
صرف 100 سال کی بیان کی جاتی ہے، اور پچھلی 100 سال اس تاریخ کو نہ بیان کیا جاتا ہے، نہ کہیں لکھا گیا، اور نہ ہی اسے یاد کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ ایک بہت چالاکی اور ہوشیاری سے اسلام کی اور مسلمانوں کی 100 سالہ تاریخ کو بھلا دیا گیا۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی تاریخ اپنے ملک بھارت کی پڑھنا چاہیں گے تو اس کی شروعات لوگ 1857 سے کرتے ہیں، اور افسوس اس پر نہیں کہ لوگوں نے تاریخ بھلا دیا، افسوس اس پر ہے کہ خود ہم نے اپنے باپ داداؤں کی تاریخ کو بھلا دیا۔ ہم خود بھول گئے، دنیا اسے کیسے یاد رکھے گی؟ ہمیں ہی نہیں پتا کہ اس ملک کی آزادی دلانے میں شروع کے 100 سال صرف تنے تنہا اس میدان میں مسلمان رہا ہے، کوئی اور ساتھ میں ان کے تھا ہی نہیں۔ 100 سالہ پوری تاریخ ہے کہ جس کو تنے تنہا مسلمانوں نے لڑائی لڑی ہے انگریزوں سے۔ اس 100 سالہ تاریخ کو لوگ بھول کر جب بھی لڑائی کی اور تاریخ کی بات ہوتی ہے تو اس کو 1857 سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور افسوس اور زیادہ ہوتا ہے جب کسی اسکول اور کالج کے پروگراموں میں جاؤ اور وہاں پہ جب اپنے ہی لوگ تاریخ بیان کرتے ہیں تو وہ شروعات کرتے ہیں 1857 سے، کیونکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی 1857 سے ہی آزادی کی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ایک 100 سالہ تاریخ ہے جو ہمارے آبا و اجداد کی پرکھوں کی، اس تاریخ کو بہت ہوشیاری کے ساتھ بھلا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ساری قربانیاں، ساری جدوجہد صرف اور صرف مسلمانوں کی۔ اس بنیاد پر اب جب ہم ہی اتنے بے ضمیر ہو گئے، ہمارے اندر ہی وہ قلب میں وہ حرکت نہ باقی رہی، اور نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایمانی شمع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر گئے تھے وہی جب بجھ گئی ہے، تو اب ہم دنیا سے رونا کیا روئیں، ہم تو اپنے ہی قوم کا ماتم کریں گے، ان کی مرثیہ پڑھیں گے، ان کی تعزیہ کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بچا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کو مکمل طور پر تاریخ پڑھنا چاہیے، آبا و اجداد کو یاد رکھنا چاہیے، ہر موقع پر جو ہمارے آبا و اجداد ہیں انہوں نے جو اس دیش کے لیے قربانیاں دی اور جو کچھ بھی انہوں نے اپنے اعتبار سے الگ الگ جدوجہد کی، اس کو مکمل طریقے پر یاد بھی رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو اسے سنانا بھی چاہیے، اور ہمیشہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ڈرپوک نہیں بنانا چاہیے، سہما ہوا نہیں بنانا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لو کہ ہمارے قوم کی بے ضمیری کی حالت یہ ہے، یہ کتنے دن بچ بچ کے جیو گے؟ یہ خوف سے ڈر کر کتنے دن زندگی گزار لو گے؟ کیا تم گھروں میں چھپو گے تو موت نہیں آئے گی تمہارے پاس؟ تم کتنے دن تک یہ ایسی زندگی؟ آج لوگ ہمیشہ اپنوں کو تانا دیا کرتے ہیں، اپنوں کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ارے اس طریقے کی گیدڑوں والی زندگی جینے سے کیا تمہارے پاس موت نہیں آئے گی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ اپنی قوم کو ڈرایا جائے، نہ اپنی قوم کو ورغلایا جائے، نہ اپنی قوم کو غلط دشائیں بتائی جائیں، اپنے قوم کو ہمارے پرکھوں آبا و اجداد نے جو قربانیاں دی اس ملک کی آزادی کے لیے، ان قربانیوں کو سامنے رکھا جائے، ان کو آزادی دلانے میں انہوں نے جتنی جدوجہد کی اس تاریخ کو سامنے رکھا جائے، تاکہ ہماری ینگ جنریشن، ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان بچے ان تاریخوں کو یاد کر کے کم سے کم یہ تو سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آخر کتنی قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی خاطر دی۔ آج ہم اس کو بڑی آسانی سے، وہ لوگ جو بہت زیادہ دنیا کے محبت میں گرفتار ہو گئے، وہ لوگوں کی آج یہ کیفیت ہے کہ وہ نہ اپنی قربانیوں کو سننا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سنانے لگے تو اس میں ڈر والی باتیں پیدا کر کے ساری قوم کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ امید ہو چلی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔
ہمیشہ ہم اسی طریقے سے دنیا میں رہیں گے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے عزیزو۔ بزرگوں، 100 سال مکمل اس ملک کی آزادی دلانے میں مکمل طور پر مسلمان تن تنہا رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ میں نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جو شروعات ہوئی 1754 سے لے کر 1803 تک، جس میں 1799 میں میں نے پچھلے ہفتے تذکرہ کیا تھا کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مار دیا گیا تو انگریز نے ان کی چھاتی پہ چڑھ کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس کی ایک تاریخ الگ ہے۔ اور پھر 1803 میں وہاں سے لے کے 1857 تک ایک الگ جد و جہد ہے مسلمانوں کی، جس کے اندر عزیز دوستو شاملی کا میدان ہے، بالا کوٹ کی پہاڑی پر صرف 50 لوگ انگریزوں سے لڑ گئے۔ آج ہم اتنی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن سب بکری کے بچے ہیں، سب اپنے سینے کو دبائے رہتے ہیں، سب سوچتے ہیں کہ کہاں گھس جاؤں کہ وہاں مجھ تک کوئی آ نہ سکے۔ آج یہ سوچ مسلمان قوم کی پیدا ہو گئی ہے۔ ایسے ڈرپوک لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ نبی کی سیرت پر، آؤ نبی کے لیے، آؤ مطلب جو ان کے لیے پروگرام کے لیے، تو دکانیں چالو رکھی۔ اور آج کسی میں ہمت ہے دکانیں چالو کرنے کی؟ نبی کی عظمت پہ دکان نہیں بند کر سکتے، نبی کی شان رفعت پر اور باتیں بناتے ہیں، منافقین ہے۔ میں کہتا ہوں انہیں ایمان پھر سے کلمہ پڑھنا چاہیے، جن کے اندر اتنی قوت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، وہ کلمہ پڑھ کر پھر سے مسلمان ہو۔ تمہاری مسلمانی کیا ہے؟ تم اتنے ڈرپوک ہو، محبت تمہارے دلوں میں اتنی بس گئی ہے کہ تم مرنا نہیں چاہتے، تمہارے دلوں میں اتنی دنیا کی وقت اور عظمت سما چکی ہے کہ چاہے نبی کے شان میں کتنی بھی گستاخی کی جائے، کچھ بھی نبی کو کہا جائے، تمہارے کان پہ جو نہیں روکتی۔ تمہارا ایمان کیا ہے؟ اس دن بہت لوگوں نے دکانیں کھلی رکھی تھی، آج کھول کے دکھاؤ، آج تمہارے اندر دم ہے؟ نبی کی شان میں جب کہا گیا تھا تو اس وقت 1 گھنٹہ تم برداشت نہیں کر سکے، 2-3 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکے، آج پورا دن تمہیں قربانی دینا ہے، اور کسی میں دم ہو کھول کے دکھائے دکان۔ تو یہ مسلمانوں کی زب و حالی ہے۔ یہ امت مسلمہ کن مطلب ذلتوں کا شکار ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے ذلیل مسلمان ہو گئے کہ حضور کی شان رفعت کو وہ جانتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہم منبروں سے بہت بیان کرتے ہیں کہ صحابہ ایسے شجاع تھے، ایسے بہادر تھے، تم ہی ان کا قصہ بیان کر کے تم ہی بزدل ہو رہو، تم ہی ڈرپوک ہو، تم اتنے جو ہے ڈر گئے، بزدل بن گئے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے ایمان اور بزدلی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ڈر ڈر کے جیو، کتنے دن جینا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ اپنے آبا و اجداد پرکھوں کی قربانی یاد رکھیں۔ 50 لوگ رہتے تھے، انگریزوں سے لڑ جاتے تھے، جبکہ سپر پاور طاقت تھی پوری دنیا، پورے ملک میں، ہمارے بھارت میں ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ ان سے لڑنے کی اور ٹکرانے کی ہمت اس وقت اللہ تعالیٰ نے 50 لوگوں کے اندر رکھی تھی۔ پوری فوج نہیں تھی، کروڑوں کی تعداد میں نہیں تھے ہمارے، لیکن ٹکرا جاتے تھے۔ شاملی کا میدان گواہی دے رہا آج بھی۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت حجت اللہ البالغہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی ایک علماء کی جماعت تھی۔ لیکن وقت پڑا تو یہ نہیں کہ ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم امامت کر رہے ہیں، وقت کی ضرورت پڑا تو انگریزوں سے ٹکرانے کے لیے شاملی کے میدان میں آئے۔ اسباب نہیں تھے لیکن ٹکرا گئے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ اسی میدان میں انگریزوں کی گولی سے شہید ہوئے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ وہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں، ہم کیا کر لیں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں پروگرام سے کیا ہوگا۔ یہ بزدل ہو، تمہارے سینے میں ایمان والا دل ہی نہیں ہے۔ خون کاٹ کے دیکھو تو ایمان نظر ہی نہیں آئے گا، دل سیاہ اور کالا ہو چکا ہے۔ اس بنیاد پر یہ جرأت ہے تمہارے اندر یہ الفاظ بولنے کی۔ عزیز دوستو، ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی جدوجہد، تھوڑی تھوڑی قربانیوں سے ملک آزاد ہوا تھا۔ ہر ایک یہی سوچ کے گھر میں بیٹھ جاتا
کہ ہمارے ایک کے بولنے سے کیا ہوگا، ہمارے ایک کے جانے سے کیا ہوتا، تو یہ ملک آج بھی ہم غلام رہتے، ہمارے آبا اجداد، ہماری نسلیں، ہم ابھی تک غلامی میں، ہمارے گلوں میں زنجیریں انگریزوں کے ہوتی. انہوں نے وہ خون بہایا، وہ قربانی دی، وہ ہم جیسے ڈرپوک نہیں تھے، اس لیے آج ہم جو بھی آزادی کی رمق ہے اس کے اندر ہم چمک دمک میں گھوم رہے ہیں. 100 سالہ مکمل تاریخ ہے. شاملی کے میدان میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے، ٹکرا گئے انگریزوں سے، سپر پاور سے ٹکرا گئے، اور ٹکرانے کے بعد انہیں شکست تو ہوئی، حافظ ضامن شہید تو ہوئے، لیکن آپ کو بتاؤں اسی وقت ہی ہمارے اس ملک بھارت کے عظیم علماء تھے، رہبر تھے، قوم کے قائد تھے. پھر وہ مل سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچا کہ اس سے اس طرح لڑائی کرنے میں تو ہماری فتح نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر کہا کہ اب مجاہدین کی ایک جماعت تیار کی جائے، یعنی را مٹیریل سے لے کر ایک مکمل مجاہد انسان بنایا جائے. چنانچہ 30 مئی 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند صرف مدرسہ نہیں تھا، اس کی بنیادوں میں اور اس کی جو تاسیس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں پڑھ کر دیکھو کہ ہمیں ایسے مجاہدین پیدا کرنا ہے اس ادارے سے کہ جو دیکھنے میں تو ہندوستانی ہیں لیکن ان کے دل انگریزوں کی نفرت سے بھرے ہوئے. انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا ہے، ایسے مجاہدین تیار کرنا ہے، یہ ہے دارالعلوم کی اصل بنیاد. اور پھر اسی کے 6 مہینے کے بعد مظاہر سہارنپور کی بنیاد رکھی گئی. یہ پورے ملک بھارت میں مدرسوں کا جال بچھا دیا گیا انگریزوں سے مقابلے کے لیے. یہ مدارس اس لیے بنائے گئے تھے، یہ بزدلوں اور ڈرپوکوں کا اڈا نہیں ہے مدرسے. یہاں سے بہترین مجاہد تیار کرنے کے لیے مدارس کا جال پورے ملک میں بچھایا گیا تھا. افسوس تو یہ ہے کہ آج انہیں مدارس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ جب انگریز اس ملک پر قابض ہوا، اور میں نے بتایا آپ سے کہ جب اس نے دہلی لال قلعے سے ایک ہی آواز لگائی تھی کہ سلطنت خدا کی اور ملک بادشاہ کا، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تبھی اس وقت دہلی میں رہنے والا ایک مدرسے میں پڑھانے والا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو گیا. تو اس وقت انہوں نے آزادی کا فتویٰ دیا تھا. لیکن افسوس اس وقت ہم جیسے لوگ ان کی ٹانگ کھینچنے والے نہیں تھے. اس وقت لوگوں نے ان کو سہارا دیا، جبکہ اس کے نتیجے میں ان کا گھر بار سب کچھ بلڈوزر سے ختم کر دیا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا. میں نے بتایا تھا گزشتہ جمعے، انہیں سزا یہ دی گئی کہ پورے جسم پہ چھپکلی کا مالش لیپ لگایا گیا. یہ تھے علماء. اور بلی کی طرح گھر میں چھپنے والوں، اللہ کے واسطے کلمہ پڑھ کر مکمل مسلم جو ہے مضبوط ایمان والے بنو. پرسوں جلسے میں ہم نے دیکھا اپنے سٹی کے بہت کم لوگ تھے، باہر کے لوگ آئے، شہر کے لوگ بہت کم. لگتا ہے انہی کو صرف کمانا ہے، اور کتنے دن کماؤ گے، کتنے دن زندگی گزارو گے. بات حضور کی تھی، بات کسی اور کی نہیں تھی، بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کل کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے جب اللہ کہے گا کہ میرے حبیب پر نشانہ بنایا گیا؟ کم سے کم جاتے تو وہاں تک، جد و جہد تو کرتے، کم سے کم حبیب کی شان میں ایک مرتبہ کلمہ تو پڑھتے، نعرہ تو لگاتے. یہ ہے ہمارے مطلب بزدلی کا عالم. کیا میں تو کہتا ہوں کہ قوم پہ مرثیہ پڑھ دینا چاہیے. مرثیہ پڑھا جاتا ہے مرنے پر. بہرحال عزیز دوستو بزرگوں، اس ملک میں 100 سال تک صرف مسلمان تنے تنہا رہا. جب 1857 کا معاملہ آیا تو 1857 میں بھی جو مغل آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے، ان کے ہی حکومت کے تحت میں لڑائی لڑی گئی. تو اس موقع پر بھی آپ کو پتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے خاندان کے نوجوان
19 بچوں کا سر کاٹ کر کے سجا کر کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے جب انگریزوں نے پیش کیا، اس میں سے ان کے 3 لڑکے جو ایک تھالی میں سجائے گئے تھے، سر اوپر سے پردہ رکھ کر کے بہادر شاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو مسکرایا بہادر شاہ، قربان جائیے کیسے لوگ تھے وہ، مسکرا کر کہا کہ ہاں، مغل کی اولاد اپنے باپ کے سامنے اسی طرح سرخ رو ہو کر آتی ہے، گردن جھکا کر نہیں آتی، گردن کٹا کر آتی ہے۔ آج میں امت مسلمہ کو کیا کہوں، گردن جھکائے ہوئے ہو۔ تو یہ 100 سالہ ایک تاریخ رہی ہے جی دوستو۔ 1857 میں پھر جب غدر شروع ہوا اور پھر اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک چلی، اور اس میں بھی اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی قید ہوئی، آپ 3 سال 7 مہینہ اس جیل میں رہے۔ جانتے ہو انگریز صرف ان سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ تم یہ فتویٰ واپس لے لو، بس ہم تمہیں آزادی دے دیں گے۔ لیکن یہ میر ساورکر کے اولاد نہیں تھی کہ انگریزوں سے معافی مانگی جائے، مسلم خون ان کے رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ کہا کہ تم چاہے جتنا ستاؤ، تمہیں پتا ہے کیا تکلیف دیا اس نے انگریز۔ جب ان کا جنازہ آیا اور دیوبند میں پڑھایا گیا اور شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے جسم سے کفن ہٹایا گیا تو ایک بڑے مجمع نے دیکھا کہ کیسی آپ کے جنازے کی کیفیت ہے کہ آپ کی کمر کو تو ایک مٹھی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا عظیم انسان اور اس کی کمر ایسے کہ ہو گئی۔ تو شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا کہ لوگوں، یہ میرے شیخ تھے، میں بھی ان کے ساتھ جیل میں تھا، لیکن انہوں نے مجھے قسم دلائی تھی کہ میرا راز فاش نہ کرنا، میں اللہ کی خاطر اپنی قوم کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ انگریز روز انہیں تہہ خانے میں لے جاتا اور ان کے کمر پر وہ گرم سلاخ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی کمر بالکل ایک ہاتھ سے پکڑی جا سکتی تھی۔ یہ اتنی قربانیاں اپنے عظیم پرکھوں نے دی۔ آج منافقین کی اولادیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں۔ میں دوسروں کو کیا کہوں، اپنوں کی یہ حالت، یہ کیفیت ہے، اور ڈر کے کتنے دن میں کہتا ہوں کہ جی لوگے تم لوگ۔ اس بنیاد پر میرے عزیز دوستو، ڈر کر جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جد و جہد کے ساتھ، کھلی آزادی کے ساتھ اور ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتے ہوئے اس طرح جب چلو گے تو راہیں اللہ کھولے گا، منزل مقصود تمہارے لیے آسان ہوگی، اللہ تمہیں اپنی طاقت اور قوت پہنچائے گا۔ اور بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھے رہو گے، کوئی قوت کوئی مدد اللہ کی نہیں آنے والی۔ تم چاہے تہجد میں چاہے جتنا اپنا ماتھا رگڑو، اللہ کی قسم مدد تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ یہ منبر سے بڑے ایمان و یقین کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر صرف تہجد پڑھ کر ہی مسئلے حل ہو جاتے تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں نہ آتے، جنگ احد میں زخمی نہ ہوتے، جنگ خندق میں جو ہے وہ زمین نہ کھودتے۔ یہ کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے بڑھ کر تمہاری تہجد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تمہاری دعائیں ہیں، آپ سے بڑھ کر تمہاری تسبیح ہے۔ آج یہ امت کا حال ہے، تہجد پڑھ کے کام چلا رہے ہیں لوگ۔ ہر چیز کرنا چاہیے بہادری کے ساتھ، قوت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم حوصلے کے ساتھ، لیکن غلط طریقے سے نہیں، صحیح طریقے سے جب جس کی ضرورت پڑے اس کو کرنا چاہیے۔ مصلی کی ضرورت پڑے مصلی بچھاؤ، تسبیح پڑھنے کی ضرورت پڑے تسبیح پڑھو، میدان عظمت میں اگر آنا ہے تو اس موقع پر جس کام کے لیے بلایا جائے اس وقت وہاں موجود رہو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ 1857 میں جب جنگ لڑی گئی اور جب یہ اسیر مالٹا کی جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے قوم کی جو حالت ہے، 3 سال 7 مہینہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں یہی سوچتے رہے کہ ہماری قوم پستی میں کیوں جا رہی ہے، ہماری قوم کا عروج تھا، یہ زوال میں کیوں ہے، یہ بلندیوں پر تھی، آج یہ تحت الثری میں زمین کے اندر کیوں دھسی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے بزرگ اس دور میں سوچ رہے تھے۔ تو سوچنے کے بعد انہوں نے جو نتیجہ بیان کیا
اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہماری قوم میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہماری قوم اللہ کی مدد سے کوسوں دور ہے اور ذلت کا شکار ہے۔ جب تک قوم متحد نہیں ہوگی، جب تک قوم متفق نہیں ہوگی، جب تک قوم میں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند نہیں کریں گے، جب تک ایک دوسرے کی برائی کرنا بند نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ قوم عروج کا کبھی بھی بلندیوں پر نہیں جا سکتی، زوال کا ہی شکار رہے گی، عروج پر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، بجائے اس کے کہ اپنوں کا رونا رونے کے، بجائے اس کے کہ اپنوں کی ناکامی اور اپنوں کے کردار کو بتانے کے، متحد ہو کر منزل کی طرف آگے بڑھو۔ پیچھے چھوڑ دو کیا ہوا، بزرگوں نے کیا قربانیاں دی، تم کچھ کرو قوم کے لیے۔ 1857 سے لے کے پھر جب یہ ہوا کہ بھائی یہ ملک اکیلے تنے تنہا لڑنے سے آزاد نہیں ہوگا، بڑی ظالم و جابر حکومت ہے، اور اس وقت اس ظالم نے جو ہمارے مجاہدین تھے سب کو مارنا شروع کیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ اس قوم میں لڑنے کی طاقت اتنی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ دارالعلوم کی بنیاد کا مقصد یہی تھا 1866 میں۔ یہ لڑنے والے لوگ آ کہاں سے رہے، قوم میں اتنی بہادری کیسا پیدا ہو رہی۔ تب انگریزوں نے ہمارا اسٹڈی کر کے قوم کا سمجھ میں آیا، اوہو یہ ساری پیداوار تو مدرسوں سے ہے، یہ اتنے لڑنے والے مدرسے کے تمام پڑھنے والے طالب علم ہیں جن کے اندر یہ۔ تو اس نے برٹش نے برطانیہ سے آج بھی ہمارے رکھا ہوا ہے سنسد میں، وہ سارے ان کے دفاتر کے وہ سب، اس میں یہ تحریریں آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت انہوں نے وہاں سے آرڈر کیا کہ داڑھی ٹوپی والا کوئی بھی مولوی یہ نہیں پوچھنا کہ اس کا قصور کیا ہے، دیکھتے ہی اس کو گولی مار دو۔ اور آپ کو پتا ہے 1857 میں جب 1803 میں یہ غدر کی شروعات ہوئی تو صرف دہلی کے اندر 3 سے 4 دنوں میں 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ 100 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 33,000۔ اور مجاہدین آزادی کا کردار اس میں پڑھ لینا۔ اب ہم چونکہ قوم ہماری پڑھتی ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتی، اسے جاننا ہی نہیں ہے، اسے تو ایک ٹرک پہ چلنا ہے اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے۔ خود انگریز ٹامسن جو مورخ ہے انگریزوں کا، اس نے تو انصاف کے ساتھ لکھا ہوگا۔ انگریز ٹامسن نے لکھا کہ دہلی سے پشاور جو اب پاکستان میں چلا گیا، اس وقت ہندوستان کا حصہ، یہ سڑک، اس سڑک کو بنوایا تھا شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت میں، مغل سے بھی پہلے۔ اس سڑک پر دونوں طرف سے درخت لگے ہوئے تھے، دہلی سے پشاور تک۔ وہ انگریز ٹامسن لکھتا ہے کہ میں دہلی سے پشاور تک بائی کار اس سڑک پر سفر کیا، کوئی درخت ایسا نہیں مجھے ملا کہ جس پہ 1 سے 2 علماؤں کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی۔ اتنی ہمارے یہ علماء نے، آبا نے، اجداد نے قربانیاں تمہاری بزدلی کے لیے دی تھی کہ تم ڈر کے سوراخوں میں گھسے رہو؟ کیوں دی تھی انہوں نے قربانی؟ تم کو پتا ہے بکسر کے میدان کا اتہاس میں کم وقت میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں؟ بکسر کے میدان میں آپ کو پتا ہے علماء کو لایا گیا اور لا کر کے توپ کے سامنے ان کو باندھا گیا، اور باندھ کر کے توپ مجمع ایک جمع کر کے ان کو اڑا دیا گیا، اس دہشت کو بٹھانے کے لیے کہ تاکہ علماء میدان میں آگے نہ آئیں، لڑنا چھوڑ دیں۔ لیکن جتنے بھی وہ پھانسی دیتے گئے، توپوں سے اڑاتے گئے، جذبات کو سرد نہیں کر پائے، ان کے جذبات کو، جوش کو ٹھنڈا نہیں کر پائے۔ آخر کار یہ لڑائی لڑتے رہے، اور ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ اب اس ملک کو ضرورت ہے کہ اس ملک کے سبھی دیش واسیوں کو لے کر کے لڑا جائے۔ تو پھر اس کے بعد یہ 1857 کے بعد یہ چیزیں شروعات ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس وقت ہمارے مہاتما گاندھی یہاں ہمارے ملک میں نہیں تھے،
लंदन में बैरिस्ट्री कर रहे थे, वकालत उनका पेशा था। वहां से उनको बुलवाया गया और बुलवाने के बाद बंबई की बंदरगाह इतिहास आज भी गवाही वो दे सकता है कि जब माल्टा की जेल से हमारे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, तो गांधी जी भी इस्तकबाल में खड़े थे। और फिर उसके बाद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त जो रहनुमा लोग थे सबको बुलाया और बुला करके कहा कि अब देश में सभी लोगों को लेकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बाहर से मैदान को इनके कमजोर कर दिया गया, लेकिन ये अंदर बहुत मजबूत है। इस बुनियाद पर फिर उस मौके पर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने, जमीयत उलमा उस वक्त कायम थी, उनको कहा कि अपने खर्चे से महात्मा गांधी जी का पूरे मुल्क भारत का सर्वे कराया जाए, उन्हें घुमाया जाए और ये बताना मकसूद था पूरे मुल्क के अंदर कि अब हम हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई मिल करके अब जो है इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। उस मौके पर महात्मा गांधी जी को अपने खर्चे से जमीयत उलमा हिंद ने पूरे मुल्क भारत का दौरा कराया था। ये आज इतिहास लिखा हुआ है। तो अजीज दोस्तों, ये इतिहास कितना भी बयान किया जाए, जब हमारी कौम डरपोक हो जाए, बुज़दिल हो जाए, तो फिर अजीज दोस्तों इसके सामने बेन बजाने से कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनके जहन में ये जज्बात उभरते हैं। मुझे आपसे इस मौके पर यह कहना है कि अब मैदान ताकत से नहीं लड़ सकते आप, अब अकल से लड़ने की जरूरत है। और अकल का इस्तेमाल कब होगा? जब कौम पढ़ेगी लिखेगी। अब कौम को हमें पढ़ा लिखा करके मजबूत बनाना चाहिए। बहुत बन गए डॉक्टर्स, बहुत बन गए इंजीनियर। अब मैं कहता हूं कि सारे कौम के लोगों से, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उन्हें वकालत का पेशा इख्तियार करवाइए, उन्हें वकील बनवाइए, उन्हें जज बनाइए, ताकि आज हमारे कौम के साथ होने वाली नाइंसाफियां, अन्याय, इसको रोक लग सके और लोग जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, उनकी औलादें राहत का, चैन सुकून का सांस ले सके। जरूरत है कौम को खूब पढ़ाया जाए, यंग जनरेशन को मजबूत से मजबूत किया जाए। और अजीज दोस्तों, अब बहुत जरूरत है बहुत स्कूल कॉलेज कायम करने की। अल्लाह के वास्ते आज आए दिन गलत गलत खबरें आ रही हैं, कितनी तरह की खबरें आ रही हैं। अजीज दोस्तों, हमें अपने कॉलेजेस की जरूरत है। आज इंसानों के अंदर देखो, इंसानियत खत्म हो रही है। 3-3, 4-4 साल की बच्चियों से लोग दरिंदगी कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं। 10 साल की बच्ची, उनकी शहावत जाग रही है। तो जरूरत इस मौके पर ऐसे है कि हम अपने मुस्लिम कौम, मुस्लिम नौजवानों से कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, मस्जिद से अपना ताल्लुक मजबूत पैदा करें। बहुत हो गया, बहुत मजे उड़ा लिए, कम से कम यहां से मजबूत हो करके देखें। जितना ईमान मुस्तहकम होगा, जितना मस्जिदों से ताल्लुक मजबूत होगा, उतना ही अल्लाह से रिश्ता मजबूत होगा और उतना ही तुम्हारे अंदर से डर खौफ खत्म होगा, बुज़दिली खत्म होगी। मजबूत ईमान के साथ मजबूत मोमिन बनिए। कमजोर मोमिन अल्लाह के नबी को भी पसंद नहीं था। आपने बराह रास्त फरमाया, हदीस में रिवायत है, फरमाते हैं अल मुमिनुल कवी खैरुम मिनल मुमिनिज ज़ईफ। ताकतवर ईमान वाला, ताकतवर मोमिन, ये बेहतर है कमजोर और ढीले मोमिन से। इस बुनियाद पर जरूरत इस बात की है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जोश और जज्बात के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए। हमेशा ठंडे दिमाग से सोच समझकर दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल सही करके मजबूत से मजबूत लाए अमल तैयार करके अपने आप को तैयार रखना चाहिए दोस्तों। बुज़दिली तो है ही नहीं हमारे इस्लाम। और बुज़दिली आम तौर से मैं कहता हूं कि जिनकी कमाइयां हराम की हैं वो बुज़दिल बनते हैं। जिनके खून में हराम की कमाई शामिल होती है वही डरपोक होता है, वही बुज़दिल होता है। हलाल खिलाओ, हलाल खाओ, अपने बच्चों को भी हलाल ही खिलाओ। तुम्हारा बच्चा जिस्म के एतबार से कितना भी कमजोर होगा, लेकिन दिल उसका शेर होगा कब? जब हलाल लुकमा उसके पेट में होगा। इसलिए जरूरत इस बात की आज कौम को तालीम अच्छी से अच्छी दो और स्कूल और कॉलेज की तरफ ध्यान दो। अगर कमजोर कोई स्कूल है, कमजोर कोई कॉलेज है, तो उसको मजबूत करो। मैं ये कहता हूं
کہ अब अपनी बहुत सारी रकमें इधर उधर खर्च करने के बजाय इन जगहों पे खर्च करो, ताकि हमारी बहन बेटियों की इज्जत, उनकी असमत, उनकी आबरू महफूज रहे। हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां अपने कॉलेजों में पढ़ें, उनकी अच्छी तरबियत की जाए, अच्छे अंदाज से तरबियत की जाए। ये आज जरूरत है इस बात की, और कौम को इस वक्त करंट अर्जेंट जरूरत है मेरे अजीज। सोचने की करेंगे सोचेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। आज क्या हाल है, आज हमारे मुसलमानों का हाल ये है, ब्याज खोरी में, सूद खोरी में इतने मुब्तला हैं कि रात को 1 बजे अगर तुम ब्याज से पैसा मांगो तो उनकी तिजोरी खुल जाएगी, वो करोड़ों रुपया दे देंगे। लेकिन अगर कॉलेज बनाने के लिए, मुसलमानों के कौम की फलाह रहबरी के लिए, फलाही के लिए, किसी भी काम के लिए कहो तो नहीं, इतना नहीं हमारे पास, 100, 1000, 500 रुपया निकलता है। आज ये हाल है सूद खोरों का, रिश्वत खोरों का। क्या कहा जाए अपनी कौम पे, कितना रोना रोए। जरूरत इस बात की है कि मेरे अजीज दोस्तों, कौम की तामीर हमेशा याद रखना ऐसे नहीं हुआ करती है। हमारे कौम की तामीर इन्हीं वक्त के हालात के एतबार से मुकाबला करने की हमारे अंदर वो स्पिरिट और वो हिम्मत और वो तालीम और उस वक्त की जो जरूरत है उससे तैयार रहने की जरूरत है। आज कुछ नहीं, सबसे पहले हमारी कौम को तालीम की जरूरत है। आपको बताऊं मैं कि आज पूरे मुल्क भारत का सर्वे कर लीजिए, आज हमारे मुल्क में सबसे नाख्वानदा, ना पढ़ी लिखी हुई कौम, जाहिल कौम, वो मुसलमान कौम है। अभी का सर्वे हुआ है, अभी नए सर्वे में बात आई, यहां तक कि किसी जमाने में हमारे मुल्क में दलित कौम पसमानदा थी, बिछड़ी थी, वो मुसलमान कौम से आगे बढ़ चुकी है, उसका रेशो पढ़ने में आगे निकल गया है। इस बुनियाद पर जरूरत है अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें अच्छे से अच्छा वकील बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लेकिन तालीम याफ्ता बनाएं। कोई भी बच्चा हमारा जाहिल ना रहे, गलत सोहबतों में बैठने वाला ना हो, खूब तालीम याफ्ता हो करके अपने खालिक मालिक को पहचान करके कौम का और समाज का खिदमत करने वाला इंसान बने। ऐसे कौम को बहुत सारे अफराद के तामीर करने की जरूरत है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, इन सारी बातों का खुलासा मुझे आपके सामने रखना है कि हमारी कौम कोई सी भी काम में जज्बात में बहुत आती है, जज्बात में हमें नहीं आना है और एकदम जोश में आकर कोई काम नहीं करना। बहुत ठंडी सोच रखकर प्लानिंग के साथ में बिल्कुल हर चीज को दर्जा बदर्जा करते हुए आगे कौम को बढ़ना है। तालीम में पहल करना है, तालीम में कौम को आगे ले जाना है। और तालीम देखिए कि ये तो दुनियावी तालीम है, दीनी तालीम। आलिम बनाना फर्ज नहीं है, लेकिन हर मुसलमान बच्चे को दीन की बेसिक बुनियादी तालीम देना फर्ज है। ये बात ज़हन में रखें। दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर बना दो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दीन से भी उसको आशना होना चाहिए। दीन की जो बेसिक बुनियादी तालीम है उसको समझ में आना चाहिए। इतनी तालीम जरूर अपने बच्चों को दे। जितना ध्यान दुनिया की तालीम पे, उतना मकतब के दीनी तालीम पर भी तवज्जो के साथ अपने हर बच्चे की फिक्र करें, निगरानी करें। बच्चों के, खास तौर पर बच्चियों के अंदर पर्दे का माहौल ज्यादा बनाएं, उनके सरों को ढांकने की छोटी ही उम्र में बहुत ज्यादा कोशिश करें। पर्दे का एक माहौल तैयार कर लें, बच्चियां हमारी बिल्कुल खुले तौर पर ना बाहर आए, इस तरीके से एक माहौल तैयार करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। आज देखो कुछ दरिंदे भेड़िए मुल्क में घूम रहे हैं, 3-3, 4-4 साल बच्चियों पे वहशतनाक जो है हमले करके और उन्हें मार डाल रहे हैं। तो इस बुनियाद पर आज बहुत जरूरत है इन बातों की, हमें अपने अंदर खैर के साथ में, भलाई के साथ में मेरे अजीज दोस्तों इन चीजों को दर्जा बदर्जा करने की जरूरत है। तो तालीम में पहल करें, दुनियावी तालीम ये भी बहुत लाजमी अब जरूरी है। बेपढ़ी लिखी कौम, हमेशा याद रखना, सिर्फ तारीख में उसके अफसाने और किस्से ही लिखे जाते हैं, दुनिया में वो किसी काम की नहीं रहती है। तो बहरहाल ये एक बात। और हमेशा अपने घरों में आजादी का किरदार, उसके हिस्ट्री, उसकी किताब लेकर आए। कभी कभी मौके बमौके अपने बच्चों को डरपोक ना बनाएं। ओ शेर आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, ये ऐसे किस्से कहानियां
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये चीजें अपने बच्चों को याद ना कराएं। बहादुर कौम की दास्तानें सुनाएं, उनसे उनके दिल मजबूत होंगे, उनका फेफड़ा फूल कर बड़ा हो जाएगा, कम हिम्मती खत्म होगी। वरना ऐसे ही कौम अगर हम बनाते रहे तो मेरा ख्याल है अगली नस्ल को सिर्फ एक डंडे पे काफिर और मुशरिक बनाना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक डंडा सामने वाला दिखाएगा, हमारी कौम जो उससे मुंह से निकलवाना है निकलवा लोगे। इस बुनियाद पर ईमान के साथ, मजबूती के साथ अपने नौजवान बच्चों को तैयार करना है, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में। और हिस्ट्री बताना, पढ़ाना, और खास तौर पर अपने स्कूलों में और अपने मदारिस में तारीख को बताना, मैं ये कहता हूं तालीम के साथ साथ लाजिम और जरूरी समझकर बच्चों के सामने हिस्ट्री रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।